اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے اور آنے کے بعد اذن جہاد طلب کیا، جہاد میں جانے کی اجازت چاہی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ احی والدہ کا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں ففیہما فجاہد، تو تم دونوں کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ اور آج ماں باپ بلک رہے ہوں، بیٹا جہاد میں چلا جائے، ماں فالج زدہ ہو، ماں فالج زدہ ہو اور بیٹا تبلیغی گشت پہ چلا جائے، باپ تڑپ رہا ہے اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پر جھاڑو دیتا پھرے، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ میں سچ کہتا ہوں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا بھی کوئی پیر ہو سکتا، لیکن وہ ویسے کرنی نہیں آئے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یمن کی طرف رخ کر کے اپنے سینے کے بٹن کھولتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں یمن سے مجھے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جس کے لیے آپ اتنا تڑپتے ہیں، آپ کا اتنا بڑا عاشق ہے، اس سے آپ کو کتنی محبت ہے؟ نبی ارشاد فرماتے وہ بہت پیار کرنے والا ہے، وہ میری محبت میں مصروف رہتا، بہت محبت ہے میری اس کے دل کے اندر، اس کے سینے میں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ اس کے لیے اتنے بے چین و بے قرار رہتے ہیں، آپ اتنا تڑپتے ہیں، اگر واقعی وہ آپ سے اتنا پیار اتنی محبت کرنے والا ہے تو آج تک وہ آپ کی بارگاہ میں آئے نہیں؟ یمن تو یہیں قریب میں ہے، بلال حبشے سے آ گئے، سلمان فارس سے آئے، صہیب روم سے آ گئے اور یمن سے نہیں آئے۔ حضور نے فرمایا پیار تو اس کو بہت ہے، لیکن ایک اس کی نابینا اور بوڑھی ماں ہے جس کی خدمت اس کو میری بارگاہ تک نہیں آنے دیتی ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کوئی جائے اور وید بن عامر کو ملے تو اس سے میری محبت میں جانے کے بعد میری امت کی بخشش کی دعا کا کہنا۔ اس سے ثابت ہوا جو والدین کا اطاعت گزار ہو، والدین کا مطیع و فرما بردار ہو، اللہ رب العزت اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس لیے چاہیے ہم والدین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر پڑھا ہے جو اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے، والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی والدین کے لیے دعا کرے تو کبھی زندگی میں اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آتی۔ اور جو والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے، اللہ رب العزت اس کے رزق سے برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے جب بھی نماز پڑھیں تب بھی، نہ پڑھیں تب بھی والدین کے لیے ہم ضرور دعا کیا کریں۔ جو پڑھے لکھے ہیں کچھ نہ صحیح یہی آیت کریمہ پڑھ لیا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اپنی بھی مغفرت، تمام مسلمانوں کی مغفرت، والدین کی مغفرت کی دعا بھی اس میں شامل ہے۔ تو والدین کے لیے دعا کریں، وہ زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی۔